ہم اپنے بچوں کو حفظ القرآن پر تو بے حد توجہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن پاک کے پارے حفظ کر لے. بہت اچھی بات ہے، بہت کار ثواب ہے، اور قرآن پاک کے ایک لفظ کو ایک حرف کو پڑھنے پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا ثواب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں. پھر تو سونے پر سہاگا ڈبل جو ہے وہ ثواب ہو جائے گا کہ ایک تو حفظ کیا ہوا ہے، اوپر سے ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر بھی آتی ہے. تو سبحان اللہ، کیا بات ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر القرآن جو ہے وہ بھی پڑھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی ہر آیت کی وضاحت فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک سورت پڑھنے میں کئی سال جو ہے وہ لگا دیتے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں سورۃ البقرہ جو ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو یاد کرنے میں 8 سال کا عرصہ لگا. حالانکہ وہ اہل زبان تھے. تو سوچیں کہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہیں 8 سال لگے جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے. تو سوچیں، اور اہل زبان بھی تھے، عرب کے رہنے والے تھے، قریش مکہ سے ان کا تعلق تھا. تو سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے کس قدر جو ہے وہ محنت اور رہنمائی کی ضرورت ہے. تو جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو قرآن پاک کی تفسیر جو ہے، کسی بھی آیت کی تفسیر کرنا مشکل نہیں تھا. اگر صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریف فرما دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس بات کی بے حد ضرورت تھی کہ جس طرح سے قرآن پاک کے الفاظ کو، قرآن پاک کے کلام کو صحابہ کرام نے بڑی محنت شاقہ سے ایک قرآن مجید کی شکل میں، ایک کتابی شکل میں اس کو تدوین کیا، اسی طرح سے تفسیر کو بھی اسی طرح سے اس کی حفاظت جو تھی وہ بے حد ضروری تھی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ کا الٹ اور غلط مطلب جو ہے وہ نہ لیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے بھی بے حد جو ہے وہ کوشش کی، اور قرآن جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نازل ہوئے کلام اللہ کو انہوں نے مدون کیا، اسی طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفاسیر کو بھی بہت محنت شاقہ کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک کتابی شکلوں میں جو ہے وہ لکھا، اور اب تک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک چبوترا قائم کیا ہوا تھا جسے صفا کا نام دیا جاتا تھا. وہاں پر صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھنے میں، اس کے ترجمے کو سیکھنے میں، کلام اللہ کو حفظ کرنے میں جو ہے وہ لگا دی. اور ان کی اسی جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پاس نہ صرف کلام اللہ آسان طریقے سے ہمارے پاس پہنچا، بلکہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اسی طرح سے پہنچی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے، کیا کیا ماخذ جو ہے وہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ آپ سب دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو سیکھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی زندگیوں میں قرآن مجید کی روشنی سے اجالا کر دیں، اور ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اسے سیکھنے کی توفیق دیں. اللہ پاک اس قرآن مجید کو ہمارے لیے آخرت میں آزادی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے.